اس دنیا میں انسان کے کئی روپ ہیں. کبھی وہ باپ کے روپ میں ہوتا ہے، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بہن، کبھی بھائی، کبھی خاوند، کبھی بیوی. اللہ رب العزت نے ہر ایک رشتے کو الگ مقام دیا ہے، لیکن جو مقام اللہ نے والدین کو دیا، جو پروٹوکول ان کا ہے، وہ کسی اور رشتے کا نہیں ہے. قرآن مجید کے مطالعے سے بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے والدین کو بہت مقام دیا. جس طرح ان کا مقام زیادہ ہے، اسی طرح ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. تو اچھے والدین جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اولاد کے حوالے سے کس طرح سے سوچتے ہیں؟ وہ اپنی اولاد کو کیسے اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس پہ ہم نے مختصراً بات کرنی ہے. اولاد جو ہے یہ انسان کا بشری تقاضا ہے. ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ اللہ اسے اولاد دے. جب شادی ہو جاتی ہر جوڑا چاہتا ہے اللہ اولاد دے دے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ کہ اللہ رب العزت نے یہ اولاد کی جو محبت ہے یہ لوگوں میں ودیت کر دی ہے، اس کی لوگوں کی فطرت میں یہ ڈال دی ہے. تو بشری تقاضا ہوتا ہے اولاد. اور پھر اولاد جو ہے یہ مستقبل کے تحفظات کا مداوع کرنے کے لیے بھی انسان کو چاہیے ہوتی ہے. 3 مراحل ہوتے ہیں زندگی کا. سب سے پہلا مرحلہ بچپن. بچپن میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، والدین کھلاتے پلاتے ہیں، وہی اس کو پہناتے ہیں، سو جاتا ہے، اٹھتا ہے، کھا لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جوانی میں انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، جسم کے اندر جو ہے نا وہ اتنی اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے، وہ خود کما کے کھا سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. لیکن جب وہ بڑھاپے کی عمر میں جاتا ہے نا تو اس عمر میں جا کے اس کی توانائیاں معدوم ہو جاتی ہیں اور انسان کے جو کمائی کے ذرائع ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی سہارا ملے. تو یہ جو بڑھاپا ہے نا یہ اس کا مستقبل ہے. اس کے تحفظات کے لیے انسان جو ہے نا اولاد کی خواہش رکھتا ہے کہ میرے پاس اولاد ہو اور وہ میرا سہارا بن جائے مستقبل میں جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچوں. اس لیے بھی اولاد ضروری ہے. اور پھر اولاد اس لیے بھی انسان کو چاہت ہوتی ہے کہ اولاد انسان کی نیک نامی کا ذریعہ بنتی ہے. اگر اچھا بیٹا ہوگا، اچھی بیٹی ہوگی، اس کی اچھائی کی وجہ سے لوگ باپ کی تعریف کرتے ہیں، ماں کی تعریف کرتے ہیں. اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اذا مات العبد انقطع عنہ عمل، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے سارے اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے. ان میں ایک نیک اولاد ہے جو انسان کے لیے دعا کرتی ہے. اللہ اس دعا کی وجہ سے، اس کے نیک عمل کی وجہ سے والدین کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. تو صدقہ جاریہ بھی ہے، اس لیے بھی اولاد ہوئی. حافظ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نکاح کے جتنے بھی مقاصد ہیں، اب نکاح کے کئی مقاصد بیان کیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ صرف ایک مقصد بھی ہوتا نا نکاح کا کہ جو اولاد ہے وہ صدقہ جاریہ بنتی ہے، وہ نیک نامی کا ذریعہ بنتی ہے. یہ ایک سبب بھی کافی تھا نکاح کا. ٹھیک، یہ تو ایک اولاد کی میں نے بات کر دی تھوڑی سی تمہیدی. اب اولاد انسان کے پاس آنی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، تو اچھے والدین کی جو سب سے پہلی علامت ہوتی ہے نا وہ اولاد کے آنے سے پہلے ہوتی ہے. جو سب سے پہلا حق بھی کہہ سکتے آپ اولاد کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو اپنی اولاد کے لیے نیک بیوی تلاش کرے، نیک ماں. اور اگر عورت ہے تو وہ اپنی اولاد کے، ابھی اولاد ہوئی نہیں، ابھی وہ رشتہ زوجیت میں منسلک نہیں ہوئے، اس سے پہلے فکر ہونی چاہیے کہ اس کے بعد جو اولاد ہونی ہے وہ کیسی ہوگی، اس کی تربیت کس انداز میں ہوگی. جب اچھا باپ ملے گا، اچھی ماں ملے گی، پھر اس کی تربیت ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان یاد رکھتے ہوئے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین کہ دین کو ترجیح دیتے ہوئے نکاح کرو، دین کو ترجیح دیتے ہوئے رشتوں کو جوڑو. اس پہ انسان اگر آ جائے تو پھر تربیت آسان ہو جاتی ہے. اور پھر ابھی اولاد نہیں آئی اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں،
آپ نے ساری زندگی دعائیں کی، صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، اور بھی جو ہے نا وہ دیگر دعائیں ہیں، کبھی گھر سے نکلنے کی دعا، داخل ہونے کی دعا، مسجد کی دعا، بیت الخلاء کی دعا، ہر لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر میں رہتے تھے۔ آپ کی کسی دعا میں شیطان کا 2 دفعہ نام نہیں ہے، لیکن ایک دعا ایسی ہے جس میں شیطان کا 2 دفعہ نام لے کے آپ نے پناہ مانگی، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، 2 دفعہ نام لیا شیطان کا۔ اور محرومی یہ ہے کہ آج کے نوجوان کو، آج کے جوڑوں کو، آج جہاں شادیاں ہوتی ہیں، شادی سے پہلے ان کو جو نا کورسز کروا دیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے کورسز ہوتے ہیں، ان کو کیا سکھایا جاتا ہے، موٹیویشن اسپیکرز آ کے پتہ نہیں ان کو کیا کچھ بتاتے ہیں، لیکن یہ دین کی بنیادی باتیں ان کو نہیں بتائی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ اپنا جو ہے نا وہ علیحدگی اختیار کرے، اس سے پہلے خامد بھی یہ دعا پڑھے، بیوی بھی یہ دعا پڑھے، اللہ ہمیں بھی شیطان سے بچا لینا، اور اس بچے کو جو ہمیں تو آج ہماری جو ملاقات ہونے لگی ہے، آج جو ہم ملنے لگے، اس کے نتیجے میں جو تو ہمیں رزق دے گا، اسے بھی شیطان سے بچا لینا۔ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا، اچھے والدین وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے اس اللہ کی پناہ دے دیتے ہیں۔ یہ بات سیکھنی چاہیے، یہ دعا پتہ ہونی چاہیے۔ اچھے والدین کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو، بچے کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے ہیں، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یعنی نظر بد ہے اور شیطان کے جتنے وساوس ہیں، شیطان کی تکالیف ہیں، سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو رب کی پناہ میں دینا، چاہے کہ کسی اور کی پناہ میں دینا، کسی اور کے در پہ جانا۔ آج تو لوگ پتہ نہیں کہاں نکلتے ہیں، وہ اس بات میں نہیں جانا جاتا، لمبی بات نہ ہو جائے۔ تو اولاد کو اللہ کی پناہ میں دینا یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر بچہ پیدا ہونے سے پہلے ایک اور کام کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی نام کیا رکھنا، منفرد نام تلاش کیا جاتا ہے، جو نام پہلے کسی نے نہ رکھا ہو میں نے وہ رکھنا ہے۔ اور اس طرح کی جو ہے تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو صالحین کے نام تھے، جو صحابہ کے نام تھے، جو انبیاء کے نام تھے، ان میں سے کوئی اچھا سا نام سوچے، صحابیات کے نام پہ کسی لڑکی کا، اپنی بچی کا نام سوچ کے اس میں نام رکھتے ہیں۔ یہ تکلفات سے پاک ہو کے پھر اس بچے کا نام کے بعد اس کا عقیقے کا معاملہ ہے، اور پھر اس کے جو ہے نا وہ سر کے بال اتارنا، اور اگر لڑکا ہے تو اس کے ختنے کے، یہ سارے معاملات سیکھنے چاہیے۔ اچھے والدین وہ ہوتے ہیں جن کو سارا پتا ہوتا ہے۔ دوست جب آپ کہہ رہے وہ پارٹی نہیں دی یار، تیرے کو آپ اتر ہے مٹھائی نہیں کھائی، حالانکہ جو شریعت کی رہنمائی ہے وہ یہ عقیقہ کرو، اس پہ سب کو بلا لو، دعوت بھی ہو جائے گی، یا ویسے کسی کے گھر کو چیز دے دو، تو عقیقے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، دوسری تیسری طرف چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ اچھے والدین یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان پہ توجہ رکھتے ہیں، اور وہ ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ ان کی تربیت کرنی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اور جب کوئی بڑا کام کیا جاتا ہے نا تو پھر انسان اللہ سے توقع رکھتا ہے، جس کے سامنے اس نے کام کیا کہ مجھے ایوارڈ ملے گا، انعام ملے گا۔ اللہ نے کہا ابراہیم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ تربیت کی فکر دیکھیں کتنی ہے، نبی ہے، اللہ کے خلیل ہے، محبت بڑی ہے، اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، اولاد جو ہوئی ہے وہ بھی نبی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں اللہ یہ جو میرا بیٹا ہے اس کی حفاظت کر رہا، اسے نمازی بنا دے۔ اچھے والدین کی فکریں ہوتی ہیں کہ ہماری اولاد اللہ سے جڑنے والی ہو، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بنانے والی ہو، اور پھر انسان جو ہے نا وہ اپنی اولاد کے بارے اسے فکر مند ہونے کی کیوں ضرورت ہے؟ اسے ضرورت ہونی چاہیے، کیونکہ اولاد ایک امانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کے بارے مسئول ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ آپ کسی بھی جگہ پہ، آپ کے ماتحتی میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ مسئول ہیں، ایک حکمران وقت مسئول ہے، ایک گھر کا سربراہ مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا یہ تمہاری رعایا تھی، یہ تمہاری اولاد تھی، بتاؤ ان کی تربیت کیسے کر کے آئے۔ ایک چادر ایک شخص نے چھپا لی، اللہ کے رسول نے فرمایا اس بندے کو میں نے دیکھا وہ تھا جنتی، اس کے اعمال اچھے تھے،
لیکن اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے اس چادر کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. جب ایک چادر میں خیانت کرنے سے اتنا وبال ہے تو اگر اولاد میں خیانت ہوگی, اگر ان کی تربیت خراب ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ تو اچھے والدین وہ ہوتے ہیں جو اولاد کے لیے جسمانی فکریں بھی کرتے ہیں, روحانی فکریں بھی کرتے ہیں. جسمانی طور پہ بچہ بیمار ہوا, ماں بھی پریشان ہے, باپ بھی پریشان ہے, اس کو فلو ہو گیا, اس کو بخار ہو گیا, اس کو پچ لگ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. پریشانی لینی چاہیے, بہت اچھی بات ہے, یہی تو اچھے والدین کی علامت ہے. لیکن وہ روحانی طور پہ بیمار تو نہیں ہوا, وہ نماز کی پرواہ نہیں کرتا, وہ قرآن نہیں پڑھتا, اس کا جو ہے نا وہ اللہ سے تعلق نہیں ہے, روحانی طور پہ اگر وہ بیمار ہو گیا تو پھر کون اس کا فکر کرے گا؟ اچھے والدین اس کی روحانی فکریں بھی کرتے ہیں. جیسے وہ جسمانی ضروریات پوری کرتے ہیں, ایسے وہ اس کی روحانی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں. اس کو اللہ سے جوڑنے کے لیے, اس کی تربیت کے لیے جو کچھ ان سے بچ پاتا ہے وہ کرتے ہیں. اسے مسجد میں لے کے جانا, اسے قرآن پڑھانا اور قرآن سے جوڑنا, قرآن مجید کے ترجمہ پڑھانا, دعائیں یاد کروانا, اس کا تزکیہ کرنا, یہ اچھے والدین کی علامت ہوتی ہے. آج ہمارے یہاں ہوتا کیا, ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جو ہے نا وہ ماں کہتی ہے باپ تربیت کرے گا, باپ کو نیند لگا کے بیٹھا ہوتا ہے, ماں تربیت کرے گی, اور دونوں والدین کیا اسکول تربیت کرے گا. اسکول کیا, اسکول تو نمبروں کے پیچھے بھاگتا ہے. اسکول کو کیا کہ آپ کا بچہ روحانی طور پہ کہاں پہ کھڑا ہے, اسے اسی کو سروکار نہیں ہے. یہ تو آج کل کے جو اسکولوں کی میں بات اگر کروں تو یہ تو ایک کاروباری اڈے ہے نا, یہ تو ایک بزنس کی جگہ ہے. وہ تو بزنس کر رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ آئے, وہ روحانی تربیت کہاں سے کریں گے؟ وہ تو ان کو سکلز دیں گے, ان کو ہنر سکھائیں گے. لیکن یہ جو فکریں اگر کر دی جائے, ماں کہتی باپ, باپ کہتا ماں, پھر وہ اسکول کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر شیطان کہتا ٹھیک ہے تم نے نہیں کرنی تو میں تربیت کروں گا. پھر شیطان کرتا ہے. پھر شیطان جو ہے نا وہ تو اپنی پوری کوشش کرتا ہے, وہ بڑا تجربہ کار ہے, اس کو اللہ نے جو ہے نا جب سے مہلت دی ہے وہ تب سے یہ کام کر رہا ہے. وہ پھر تربیت کرتا ہے اور پھر یہ بچے بگڑ جاتے ہیں. اچھے والدین کبھی بھی اپنی اولاد کو شیطان کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیتے, وہ خود تربیت کرتے ہیں, خود سے آغاز کرتے ہیں. اور ماں باپ جو ہے نا وہ کہتا ہے میں نے تو فیسیں پوری کرنی ہے, میں فیسیں پوری کرا کے نہیں تربیت کرا. ماں کہتی میں ان کی وردیاں دوں, ان کو جو ہے نا وہ ٹفن پیک کر کے صبح لنچ پیک کر کے ان کو میں اسکول بھیجوں کہ میں ان کو جو ہے نا تربیت کروں, میرے پاس وقت نہیں. اتنا ٹف ان کا شیڈول ہے, اتنا جو ہے نا وہ ان کی روٹینیں ٹف ہو گئی ہوئی ہیں, اتنا بوجھ کتابوں کا, سلیبس بڑا مشکل ہے, ٹائم ہی نہیں ملتا, تربیت کیسے کرے؟ اچھے والدین اپنے بچوں کے جو ہے نا ان کو ریلیکس کرتے ہیں, ان پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ اتنا سلیبس ان پہ لاد دیا کہ وہ بیچارے اس کے پیچھے ہی بھاگتے رہے اور تربیت نکل گئی اور شیطان نے پھر اپنی تربیت کی. تو اولاد کی تربیت کے لیے ساری چیزیں ضروری ہیں. اچھے والدین اولاد کو اسلامی ماحول فراہم کرتے ہیں. ہماری ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ کس جگہ پہ جگہ پلاٹ لینا ہے, گھر لینا ہے, کیا کیا دیکھا جاتا ہے سارے جانتے ہیں. سیوریج اچھی ہے, وہاں پہ سڑکیں اچھی ہیں, بجلی کا انتظام ہے, گیس کا انتظام ہے, وہاں جو ہے نا رہن سہن اچھا ہے, اسکول قریب ہے, وہاں کوئی جو ہے نا وہ ہاسپٹل کی سہولت ہے, مارکیٹ نزدیک, یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں لوگ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام, اللہ کیسے کمال کے والدین تھے. انہوں نے جب اللہ سے یہ انعام مانگا تھا نا, ایک تو یہ کہا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے. دوسرا انعام اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ کہتے اللہ میں نے اپنے بچے کو, اپنی بیوی کو اس علاقے پہ رکھا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے, بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, کچھ بھی نہیں, کوئی سبزہ نہیں ہے, کوئی درخت چرند پرند کچھ بھی نہیں, نہ پانی کا بندوبست ہے, نہ کھانے کا بندوبست ہے, نہ کوئی آباد کاری ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کو جو ہے نا یہاں پہ سہولیات دنیا کی دینا, کوئی اسکول کی بات نہیں کی, کوئی سیوریج کی بات نہیں کی کہ یہاں پہ ان کو رزق جو ہے نا وہ زمین سے دے دینا, آسمان سے بارش سے دینا. ایک ہی بات کی, اللہ یہاں رونقیں تو لگانا لیکن اللہ اسلامی ماحول دینا. یہ جب یہاں پلے بڑے, یہاں نماز کی تربیت ہو, یہاں سارے معاملات آخرت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہوں, اپنے بچے کے لیے دعا کر رہے تو کون سی کر رہے, اللہ اس کو اسلامی ماحول دے دینا. کیسے کمال کی بات ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ترجیح دیکھیں, ہماری ترجیح کیا ہے. ہم کبھی یہ سوچتے ہیں جس علاقے میں گھر لے رہا ہوں وہاں اسلامی ماحول ہے کہ نہیں ہے, میں جس اسکول میں جس کالج میں بچے کو بھیجتا ہوں وہاں اسلامی ماحول ہے کہ نہیں ہے, وہاں کو ایجوکیشن ہے, وہاں کس کس طرح کے فتنے پنپ رہے ہیں, کبھی اس پہ فکر کی, کبھی اس پہ غور کیا ہے ہم نے. ہم کہتے ہیں نہیں دنیا کی سہولیات ہونی چاہیے اور باقی کا کام بھی ٹھیک ہے, دیکھا جائے گا, وہ سارا کچھ ہو جائے گا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک بات کہی، آپ حیران ہو جائیں گے وہ کیا بات کی اللہ نے۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ساڈا منڈا بڑا دیندار ہے اور بڑا باحیا ہے، وہ کو ایجوکیشن میں جا کے کبھی ایمان اس کا جو نا ڈگمگائے گا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرتاج پیغمبر ہیں، اور کتنے اگر آپ تقوی کی بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تقوی والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کہا یہ جو لوگ دین کا مذاق بناتے ہیں، یہ جو اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا۔ اگر بیٹھے نہ اٹھے، انکم اذا مثلہم، قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے اگر آپ ان کی مجلس میں رہیں گے آپ بھی ان جیسے ہی ہو جائیں گے۔ آپ کا بچہ کتنا کو تقوی والا ہے، کتنا کو اس کے اندر جو ہے نا وہ برداشت ہے، کتنی کو وہ فتنوں سے اپنے آپ کو باز رکھ سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے اس میں طاقت۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ بیٹھیں گے ان کی مجلس میں نہ اٹھے تو آپ ان جیسے ہو جائیں گے۔ اسلامی ماحول بڑا ضروری ہے، اس لیے اللہ نے کہا نا ان لوگوں سے مل کے رہو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کو اپنے پاس بٹھایا کرو جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جن کا اللہ سے تعلق ہے۔ ایسے لوگ اپنے بچوں کو مسیح سے جوڑیں۔ یہ تو مسجد بڑی نعمت ہے آپ کے لیے، یہاں تو بڑے بڑے پروجیکٹ شروع ہوئے ہوئے، تو مساجد کے اندر بچوں کو لے کے جائے، ان کو نیک لوگوں کی مجالس میں بٹھائے، ان کی مجلس کو اچھا کرے۔ اور یہ جو باہر نکل کے بچے سیکھتے ہیں، بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بچہ گالی دینا شروع ہو گیا، کیا کریں گے؟ اس نے کہاں سے سیکھی ہے؟ بچہ جو ہے نا وہ نہیں دیکھتا اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اسے جو بھی آ رہا ہے وہ سیکھ رہا ہے، وہ سیکھنے کے میدان سے گزر رہا ہے۔ وہ اس عمر کی سٹیج میں ہے جب اس نے سیکھنا ہی سیکھا، اس نے کسی نہ کسی سے سنی ہوگی۔ وہ کیوں سنی؟ کیونکہ آپ نے اس کا ماحول نہیں دیکھا، یا تو اس نے باپ سے سن لی ہوگی یا ماں سے سن لی ہوگی، گھر میں کسی نے دی، یا وہ کسی ایسے ماحول میں گیا جہاں پہ گالی دی گئی اور اس نے سنی اور اس گالی کو آ کے اس نے دہرا دیا۔ یہ گالی وہ کیوں دیتا ہے؟ آپ نے اس کا ماحول پہ غور نہیں کیا، اس کی مجلس پہ غور کریں، کہاں بیٹھتا ہے، آپ کی نشست اور برخاست کیا ہے، اس کے ہاتھ میں جو موبائل میں دیا ہوا ہے یہ کس کس گروپ میں ایڈ ہے۔ دیکھیں آپ کسی کی آج لوگ کہتے ہیں انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہیے، ہر بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کی پرائیویسی ہوتی ہے، جبکہ باپ حاکم ہے، وہ اپنے بچے پہ جو ہے نا وہ اللہ نے اس کو اتنا اختیار دیا، ماں کو اختیار ہے وہ اپنی بیٹی کا موبائل چیک کرے، باپ اپنے بیٹے کا موبائل دیکھے کس کس گروپ میں ایڈ ہے، کس سے بات چیت کرتا ہے، یہ اس کی مجلس ہے۔ اس مجلس سے وہ کیا اثر لیتا ہے، کن دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے، کن سے روابط ہے اس کے اچھے والدین کی، یہ علامت ہوا کرتی ہے۔ تو ان کو اچھا ماحول دینا، ان کو اچھی مجلس دینا، یہ ہم پہ لازمی ہے۔ اور عزیز ساتھیو آج ہم نے اچھا ماحول نہیں دیا، ہم نے خود بچے کو غلط ماحول دیا، کیبل لگوا کر اس کو، اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا کر، اس کو ٹی وی دے کر، اسے انٹرنیٹ لگوا کے ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ لوگ یہاں تو نہیں بیٹھے ہوئے جو فلمیں ڈرامے بنانے والے بےہودہ اور کنجر لوگ ہیں، وہ تو نہیں ہے، لیکن وہ آتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کی ہمارے گھروں میں تربیت کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ساس بہو کی لڑائیاں بھی دیکھتے ہیں، یہ بچی جو ہے نا ابھی سے بڑھ رہی ہے، جب اس نے دیکھا ٹی وی کی سکرین پہ کوئی پردہ نہیں ہو رہا، وہاں پہ بےہودگی ہوتی ہے، یہ بچی کل کو وہی کام کرے گی۔ آج بچے کو نیند نہیں آتا، پہلے ماں روئیاں دیتی تھی، آپ جب تک وہ کارٹون نہ دیکھو اسے نیند نہیں آتی، یہ کارٹونوں میں کیا کچھ دکھایا جاتا ہے۔ آپ اس پہ اگر بات کریں تو یہ الگ سے بات لمبی ہو جائے گی کہ کارٹون کس کس طرح سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ ماحول ہے، آپ کے بچے کا ماحول کیا ہے، پوری نظر رکھیں، بڑی باریک بینی سے اپنے بچے کو غور میں رکھیں، یہ کس مجلس میں جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے، ٹیبلٹ دیا ہے، موبائل دیا ہے، اس کو لیپ ٹاپ دیا ہے، اس میں یہ کیا سیکھتا ہے۔ ہندوؤں کے گیت کبھی اس کی زبان پہ ہوتے ہیں، کبھی وہ رام رام سیکھتا ہے، کبھی وہ نمستے سیکھتا ہے، اس جیسے الفاظ اس کو جو ہے نا وہ سکھائے۔ یہ اچھے والدین تو ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کی سگائی سناتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن ہم نے اس کو کیا سکھایا، ہندوؤں کے راگ کو لاپتا ہے، کبھی اس کو کیا آتا ہے، کبھی کیا آتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں اپنے بچوں کی مجلس اچھی کریں، وہ دیکھتا ہے، اگر اسے نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں باپ جو ہے نا وہ کوئی فنکشن ہوا، مہندی کی ہے، فلاں کام کیا ہے، آپ نے پروگرام کیا نا، یہ دیکھ رہا ہے، یہ مجلس ملی ہے اسے، آپ کا کیا خیال ہے، کل وہ یہ نیک بن جائے گا، متقی بنے گا، یہ نہیں کرے گا، آپ سے بڑا پروگرام کرے گا۔
آپ نے تو چھوٹا کیا نا، یہ آپ سے بڑا کر کے دکھایا گیا، کیونکہ آپ نے خود سکھایا اسے، آپ نے اسے بتایا ہے کہ اس طرح سے کرنا ہے، وہ کرے گا، وہ آپ سے 2-4 قدم آگے بڑھے گا۔ تو بچے کو یہ اس سب کے ساتھ ساتھ حلال کھلائیں، بس بات ختم ہونے لگی، اپنی اولاد کو حلال کھلائیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جسم کی پرورش حرام سے ہو جائے وہ جہنم کے ہی لائق ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبت لحمہ من السحت، جو جسم، جو گوشت، حرام کا گوشت جس جسم پہ چڑھ جائے وہ جہنم کے لائق ہے، حالانکہ اس نے خود نہیں کھایا، باپ نے کھلایا ہے۔ مفسرین پتہ کیا لکھتے ہیں؟ محدثین لکھتے ہیں جس بچے کو حرام کھلایا جائے گا اس کی تربیت ہی نہیں ہوتی، جب اس کی تربیت نہیں ہوگی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ حرام کھلا کے وہ پتہ یہ سمجھے میرا بچہ جو ہے نا وہ میرا بڑا فرما بردار ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہیں نہ کہیں جا کے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں یہاں پہ دوہرا نہیں سکتا ان الفاظ کو، کہ 2 بھائی ایک دکان پہ لڑ رہے تھے، یہ ہربنس گورے کی بات ہے، دکان پہ آپس میں لڑائی ہوئی، ایک نے اتنی گندی گالی نکالی اور کہتا وہ مر گیا ہمارا باپ، ہمیں یہاں سے پڑا گیا۔ باپ کو گالی دی بیٹے نے ایک دکان کے پیچھے، حالانکہ جو والدین کا مقام ہے، جو ان کا پروٹوکول ہے وہ کہاں تک ہے؟ اب یہ اس نے گالی دی، باپ مر گیا، سارے لوگ کانوں کا لگا رہے یار اس نے باپ کو گالی نکال دی۔ حرام کھلا کے اگر بتا کہ میں کو بلڈنگیں بنا لوں گا، کیا خیال ہے وہ آپ کے فرما بردار بنے گے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، بس میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا۔ اللہ اکبر، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، شفیق الرحمان فرق صاحب فوت ہو گئے، آپ کو پتا ہوگا، بڑے عالم دین تھے۔ ان کا بیٹا ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، جونیئر تھا، میں نے اسے فون کیا تو میں نے کہا آپ نے اپنے ابو کو گردہ دیا ہے، تمہیں ڈر نہیں لگا؟ ان کو جو ہے نا وہ گردے خراب ہو گئے، ایک خراب ہوا، دوسرا ان کا خراب ہو جائے نا، کوئی ٹرانسپلانٹ ہو، بیٹے نے دے دیا، اور اس کی عمر کیا ہے؟ میں نے کہا 20-22 سال ہو گئی۔ تو میں نے کہا تمہیں ڈر نہیں لگا کہ میری صحت خراب ہوگی اور میں جو ہے نا وہ ایک گردے کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گا؟ اس نے جواب پتا کیا دیا؟ کہتا ماں اپنا والد کو خوشیاں دی، حلال کھلایا نا، ایک عالم دین ہے، مدرسہ پڑھایا، جمعہ پڑھائی، یہی ان کی آمدن ہے۔ حلال کھلا کے لائے گا تو اس طرح کے رویے نکلے گا، اور حرام کھلا کے اگر کوئی جائے گا تو وہ پھر اس میت کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے۔ وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، ایک پولیس والے نے بڑی محنتوں کے ساتھ گھر بنایا، پتہ نہیں کیا کچھ اس نے حاصل کیا اور کوٹھی بنا لی، پہلا دن جب اس پہ داخل ہو رہا تو موت ہو گئی۔ بیوی نے کہا میں نحوست نہیں چاہتی، یہ کوٹھی کا بھی افتتاح ہے، آج میت اس گھر سے نہیں اٹھے گی، باہر سے نہیں اٹھا کے اس کو لے جاؤ۔ حلال کھلا کے جائیں اپنی اولاد کو، اولاد سے غیب ختم کرے۔ ماں کہہ رہی ہوتی میں تو اس کو آنکھوں سے ایسے دیکھتی ہوں اور ڈر جاتی ہے، تو ڈر جاتا ہے، باپ کہہ رہا اور یہ روم رہتا ہے۔ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، میں جاؤں تو میرے بچے چپ ہو جاتے ہیں، ایسے چھپ جاتے ہیں۔ یہ کوئی تربیت نہیں ہے، اچھے والدین کی علامت نہیں ہوتی۔ وہ بچوں سے غیب ختم کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے۔ وہ آپ سے شیئر کرے، اسے کوئی مسئلہ بنے، وہ باپ سے آ کے بیٹھے، وہ ماں کے پاس بیٹھ کے مجھے فلاں مسئلہ ہے، مجھے فلاں جگہ پہ جو ہے پریشانی ہے۔ اگر یہ غیب نہیں ہوگا وہ پھر آپ سے شیئر کرے گا۔ اچھے والدین بچوں کے درمیان غیب نہیں رکھتے، وہ ان سے محبتیں بانٹتے ہیں، وہ ان کو قریب کرتے ہیں، یہ اچھے والدین کی علامت ہوتی ہے۔ اور پھر حکیم لقمان کی نصیحتوں کو بھی یاد رکھیں، ضرور پڑھیے گا۔ ابھی رمضان کی جو گھڑیاں باقی ان میں سورہ لقمان لازمی پڑھیے گا، اگر آپ باپ ہیں، اگر آپ ماں ہیں۔ اگر کوئی ماں یہاں سن رہی ہے تو باپ، لقمان علیہ السلام نے کیا نصیحتیں کی؟ کہا بیٹا شرک نہ کرنا، دنیا میں سب سے بڑی اندھیر نگری یہ ہے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا ہے۔ توحید میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ آج تو ہمارے دعوتی لوگ، دینی لوگوں نے بھی دعوت کو سیکولرائز کر دیا اور کہا جی لوگوں کو جوڑنا ہے، ٹریفک بڑھنی چاہیے، زیادہ لوگ آنے چاہیے۔ انہوں نے دعوت کے نام، توحید بنیاد تھی، انہوں نے نام کوئی اور رکھ دیا، حقوق کے جو ہے نا وہ حقوق کا نام دے دیا، کبھی انسانیت کا نام دے دیا، کبھی محبت کا نام دے دیا، جو ہے نا وہ اس کو توحید کو پیچھے رکھ دیا۔ توحید سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے آپ کے بچے کی، سب سے پہلی ترجیح بچے۔ یعقوب علیہ السلام مرنے کے قریب ہو گئے، موت قریب ہے، اپنے بچوں کو بلاتے ہیں۔ آج لوگ بلائیں گے اور وہ کیا کیا بات کریں گے، بتاؤ پھر میری جائیداد کیسے تقسیم کرو گے، فلاں کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا۔ ایک سوال کرتے بیٹا مجھے یہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
ما تعبدون من بعدی، منہج بچوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بعد تمہارا منہج کیا ہوگا؟ توحید کی بات کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور تم کسی اور کی پوجا کرنا شروع کر دو۔ رب کا ساتھ نہ چھوڑنا، اللہ کی توحید پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا۔ ایک انہوں نے یہ درس دیا، اور دوسرا کہتے بیٹا تو جہاں بھی چلا جا، دنیا کے کسی بھی کنارے میں تو جو بھی کرے گا یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو سامنے لے آئے گا۔ مراقبہ، اس کو کہتے ہیں مراقبہ، احسان۔ حدیث جبریل پڑھا کریں، اپنے بچوں کو پڑھایا کریں۔ بڑی کمال کی حدیث، پورے دین کا خلاصہ اس حدیث کے اندر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں بہت اچھی تربیت ہو، اس طرح کی چیزیں سکھائیں۔ ہمارا دورہ قرآن ہوتا ہے تو رات میں ہماری کلاس چل رہی تھی، بس بات ختم ہو رہی ہے، وہ کلاس جو ہے نا اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا۔ وہ کلاس میں بچے بھی ہیں، جو ہے نا وہ مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، پورے پارے کا پارا ہمیں ترجمہ پڑھنا ہوتا ہے تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ بچے کہنے لگے جی ہم نہ تھک گئے ہیں آج۔ تو ایک بچہ مجھے پتا کیا کہتا، اس کا نام موسیٰ ہے، کہتا مجھے تو بڑا مزہ آ گیا۔ میں نے پتا کیا نوٹ کیا کہ بچوں کو قرآن کے قصے سنائیں تو ان کو مزہ آتا ہے، ان کو لطف ملتا ہے۔ وہ کہتا کہ صاحب یہ قصہ پورا کر دیں، میرے لیے کر دیں۔ یقین جان لٹرلی اس نے مجھے یہ کہا، رات کی بات، تو میں نے پھر وہ قصہ مکمل کیا کہ ایک بچہ اسے اثر لے رہا، بچوں کو پڑھائیں، قرآن سکھائیں، حدیث جبریل پڑھائیں۔ احسان مراقبہ کہتے ہیں کہ ہر وقت یہ احساس ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ احسان کی کیفیت جس کے اندر آ جائے وہ انسان کی تربیت ہو جائے۔ آپ کی تربیت اگر اپنی چاہتے ہیں، احسان کی کیفیت پیدا کرے، میں جہاں بھی جاؤں میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ لقمان علیہ السلام بیٹے سے کہتے بیٹا جہاں بھی جائے گا اللہ تجھے دیکھ رہا ہوگا۔ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، تبلیغ کرنا، اور تیسری بات واصبر نفسک، بیٹا صبر کرنا، اولاد کو صبر سکھائیں۔ آج کا نوجوان کہتا ہے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، وہ کہتا ہے جلدی سے پیسہ آ جائے میرے پاس، پھر وہ حرام رستے بھی تلاش کر لیتا ہے۔ کہیں پہ انویسٹ کیا، آج ایپ نکلے ہوئے وہاں انویسٹ کرو، پیسے آ جائیں گے مہینے بعد، ایسے ہی آ جائے۔ یہ شارٹ کٹ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ صبر نہیں ہے۔ کہتا ہے جلدی سے امیر بن جاؤ، جلدی سے میرے پاس پیسہ آ جائے، جلدی سے میں گاڑی کا مالک بن جاؤں، جلدی سے میں گھر کا مالک بن جاؤں۔ یہ بچوں کا خزانہ دفن ہے، اور وہ خزانہ بچے نیک نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ بچے بہت اچھے ہیں، بچے بڑے نیک ہیں۔ کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ اس باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے بچوں کی حفاظت کی ہے، اور انبیاء کو مزدور بنا دیا۔ وہ چنائی کر رہے ہیں، دیوار بنا رہے ہیں، اللہ نے ان سے مزدوری کروانی کہ ان کا باپ نیک تھا، ان کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے۔ اگر اچھے والدین بننا ہے نیک بن جائے۔ سعید بن مسیب اپنے بیٹے سے پتا کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے بیٹا میں نمازیں بڑی لمبی لمبی پڑھتا ہوں، میں بڑی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں، من اجلک، تیری وجہ سے بھی پڑھتا ہوں۔ ایک میں اپنے لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، آخرت ٹھیک ہو جائے، دوسری میں تیرے لیے پڑھتا ہوں کہیں تو میرا نافرمان نہ ہو جائے۔ خود نیک بنے۔ جو بچہ آپ کو دیکھتا ہے نا، آپ سگریٹ کا کش لگا رہے اور آپ کے جی نہیں ہے کل کو سگریٹ نہیں پیے گا، کیسے نہیں پیے گا؟ نماز ہو گئی اور آپ نے اہمیت ہی نہیں دی، اذان ہوئی آپ بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے، بچہ بھی ایسے بنے گا۔ آپ جو کریں گے ویسا وہ کرے گا۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اللہ ہمیں اچھے والدین بنا دے، اللہ ہمیں اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔